برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ایک دو چار منٹ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی على نبينا الأكرم سيدنا ومولانا محمد أولي العزة والعظم وآله وصحبه أجمعين دائما أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ عشق و محبت بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، حکم ہوا کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرو۔ کرسی کے لیے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، میں اس لڑائی سے دور رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں سنت کے مطابق کھڑے ہو کر آپ حضرات سے کچھ خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ درود شریف اگر یاد ہو تو ایک بار ضرور ورد کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، اس وقت میں 93 سال کی عمر کا ہو چکا ہوں، مگر یہ علم دین کا فیضان ہے کہ اس عمر میں میں کھڑے ہو کر آپ حضرات سے ہوش مندوں کی طرح سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اس عمر میں ہوش مند رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی کے حواس بھی درست نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے علم دین کے فیضان کے ساتھ۔ رفیقان ملت، دن بھر کا سفر کر کے اور رات کا اب تک کا حصہ سفر میں گزار کر
حضور سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ کی حاضری کے لیے میں آیا ہوں۔ نہ میں اس قابل ہوں کہ اپنی زیارت کرا سکوں اور نہ میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خود زیارت کروں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضور سرکار مجاہد ملت صرف لقب کے مجاہد ملت نہ تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ملت کے ایک سرفروش مجاہد تھے۔ جب بھی ضرورت پڑی اپنی ہر قوت کو آپ نے دین کی حفاظت کے لیے اور ملت کی قوت کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیتیں ضرور بروئے کار رکھی۔ یہ حضرت مجاہد ملت کا وہ فیضان ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ذرا میں اپنے زمانے طالب علمی کا اخیر دور طالب علمی تھا۔ حضور سرکار مجاہد ملت اپنے مجاہدات کی وجہ سے غازی پور جیل میں تشریف فرما تھے۔ وہاں سے رہائی ہوئی تو سیدھے آپ مبارک پور حافظ ملت کے پاس تشریف لائے۔ حافظ ملت نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور زبردستی کھینچ کر اپنی گدی پہ بٹھایا۔ مجاہد ملت چاہتے نہ تھے، آپ سب کو معلوم ہے کہ مجاہد ملت صرف سادہ مزاج نہ تھے، بلکہ انکسار اور تواضع میں وہ شہنشاہ۔ تو وہ ہم طالب علموں کی جگہ بیٹھنے لگے۔ حافظ ملت اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بازو پکڑ کر بڑی جد و جہد کے بعد اپنی گدی پر بٹھایا اور اپنی مسند سے کی زینت ان کو بنایا۔ بہرحال یہ حضور مجاہد ملت میرے اوپر بڑا کرم فرماتے تھے، صرف اس لیے کہ میرے اندر تو کوئی کمال نہیں، مگر چونکہ میرے والد ماجد سے شرف تلمذ رکھتے تھے، اس وجہ سے میری بھی بڑی تعظیم کر دیتے تھے۔ میں شرمندگی سے زمین کے اندر گڑ جاتا، مگر آپ مسکراتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور مجاہد ملت نے ہم لوگوں کے زمانے طالب علمی میں ہمارا امتحان بھی دیا۔ چلیے شاگرد ہونے کا شرف نہ ملا، مگر امتحان دے کر شاگرد تو ہو گئے۔ بہرحال یہ مجاہد ملت سے ہم لوگوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اب ایک واقعہ میں بتاتا ہوں اور شاید اسی پر بات ختم ہو جائے۔ حضور مجاہد ملت میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے ایک عرس میں تشریف لائے۔ جب موقع ملتا تھا کبھی کبھی آ جاتے تھے، مگر اس مرتبہ آئے۔ تقریر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ کے کلمات سماعت کریں۔ حضور سرکار صدر الشریعہ، میں معافی کے خواستگار ہو کر آیا ہوں۔
ہر عرس سے 2-3 روز پہلے آپ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، مگر اس سال کے عرس میں بڑے جاہ و جلال کے ساتھ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سال عرس کے 3 روز پہلے میرے خواب میں تشریف لائے۔ اب اس جلال کو خواب میں دیکھ کر میں جب بیدار ہوا تو سمجھ گیا کہ عرس کی تاریخ 2 روز کے بعد ہے۔ اب یہ جلال کے ساتھ آنے کا معنی یہ ہے کہ کئی سال سے آئے نہیں، کب تک ناغا کرتے رہے گے۔ اس لیے اب حضور میں مزار کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، حضور میں معافی کا خواستگار ہوں اور مجھے معاف فرمائیں۔ اس کے بعد جب حافظ ملت بیٹھی تو فرماتے ہیں حضرت صدر الشریعہ اپنی قبر اثر میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ ابھی حضرت صدر الشریعہ کو انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اب فوراً حافظ ملت کو کچھ خیال آیا کہ زیارت صرف ان کو ہی نہیں مجھے بھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس لیے جلدی اپنی بات کا رخ موڑ دیا کسی اور طرف۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت صرف ہم اور آپ کو ہی محبوب نہ تھے بلکہ ان کے استاد، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت، وہ بھی حضرت مجاہد ملت کی اپنے مزار پر آنے کے لیے پریشان ہیں، جبھی تو جلال کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رفیقان ملت، ہم لوگ نابینا ہیں، ان لوگوں کی برزخی زندگی دیکھ نہیں پاتے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بول نہیں پاتے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی ایک عجیب مخمصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حضرات کے فیض و برکات ہی سے مالا مال کرے، زیارت ہو کہ نہ ہو۔ وصال دوست چه خواهی، رضای دوست طلب، وصال دوست چه خواهی، رضای دوست طلب، کہ حیف باشد جز این تمنائے۔ تو اس لیے میں آج حضور مجاہد ملت کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، اگرچہ میں ان کا استاد زادہ ہوں مگر میں ان کا غلام ہوں۔ مجھے بھی ان سے فیض و برکات کچھ نہ کچھ ملے، خزانہ نہیں جمع کر سکا، میری یہ کم نصیبی ہے، مگر الحمدللہ حضور مجاہد ملت کو کچھ نہ کچھ مجھ کو قرب عطا فرمایا کرتے تھے، اور دل کی باتیں بھی بیان کرتے تھے،
ہمارے زمانے طالب علمی میں غازی پور جیل سے جیسے ہی آپ کو ضمانت ہوئی، ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً 6 مہینے جیل میں رہے، اور جیسے ہی ضمانت ہوئی تو باہر آ کر سیدھے آپ نے مبارک پور کا سفر کیا۔ ہم لوگوں کی گھنٹی چل رہی تھی حافظ ملت کے یہاں، اور اسی گھنٹی میں یہ پہنچے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، خود حافظ ملت بھی اور اپنی مسند پر آپ کو جگہ دی وہ نہ آ رہے تھے، تو اب حافظ ملت دیکھنے میں دبلے پتلے تھے مگر قوت بے پناہ تھی ان میں، اس لیے اپنی طاقت سے اپنی مسند پر لیا کر کے بیٹھا دیا۔ مجاہد ملت نے کچھ اپنے جیل کے واقعات بیان کیے، ان میں سے یہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، اس کو آپ سنیں اور یہ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں اور مجاہد ملت کہاں۔ فرماتے ہیں مجھے جیل میں کچھ خوراک کی بد پرہیزی کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے علاج کیا مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے تم سے رکے گا؟ سنو، یہ اس کا نسخہ الگ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے بغیر دوا کے مجھے شفا دے دی۔ ڈاکٹر مجھے روکتا تھا کہ نماز کھڑے ہو کر اور اٹھک بیٹھک کر کے سجدہ کر کے ادا نہ کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ کہ مر جاؤں گا؟ ہاں، کہ اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ نماز پڑھتے پڑھتے مروں گا۔ تو یہ اس سے بہتر موت کیا ہوگی؟ ارے میاں، ہم لوگ سب ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ننگے ہیں۔ اگر کوئی شاہی لباس میں ہے تو وہ مجاہد ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فضل و کرم سے ہم سب کو نوازے، ہم سب کو نوازے، ہم سب کو نوازے۔ اللہ تعالی نے ان کو بڑے مراتب عطا کیے تھے۔ آپ صرف عرس کر لیتے ہو، مگر سنو کہ ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کرو، ان کے راستے پر چلنے کی بھی کوشش کرو۔ اللہ تعالی تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ میں ان بزرگوں ہی کی غلامی کر کے 93 سال کا ہو گیا، مگر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں آپ سے، سمجھ گئے؟ میری عمر کے لوگ قاعدے کی بات نہیں بول پاتے، میری عمر کے لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں، اور میں الحمدللہ اپنی اسی اسٹک پر سہارا بنا کر میں کھڑا ہوا ہوں، اور یہ اسٹک نہ رہے تب بھی میں ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ مگر کچھ اپنی کمزوری کا اظہار کرنے کے لیے تو کچھ تماشا ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو حضور مجاہد ملت کی اور ان کے بزرگوں کی نگاہ کرم سے خوب خوب فیضیاب کرے، نہ صرف آپ کو، مجھے بھی، اور مجھے خاص طور سے۔ اللہ تعالی کرم فرمائے آپ سب پر۔ میں آپ سب کو
اس بات کی تحسین اور داد دیتا ہوں، داد و تحسین دیتا ہوں کہ آپ حضور مجاہد ملت کے عرس میں آ کر کچھ اپنا وقت ان کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو۔ اس کا صلہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تم نہیں جانتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے اور مجھے بھی اپنی بارگاہ سے محروم نہ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے اپنی پوری بات جو کہنی تھی وہ کہہ لی، مگر کیا اس بیچ میں آپ نے میری آواز پر یا میرے کھڑے ہونے پر کوئی چیز دیکھی ایسی کہ جس سے میرے اندر کمزوری کا اظہار ہوتا؟ نہیں، مگر یہ ان بزرگوں کا کرم ہے، ورنہ میرے اندر اتنی تاب و تواں نہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان کروں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم